غموں کو دل سے بلاؤ کہ عید کا دن ہے، خوشی سے بزم سجاؤ کہ عید کا دن ہے، چراغ دل کے جلاؤ کہ عید کا دن ہے، ترانے جھوم کے گاؤ کہ عید کا دن ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 7 نیوز کے ساتھ عید کی خوشیاں بکھیرتے آپ سب کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان کنزہ ممتاز عباسی اور میرے ساتھ موجود ہیں عالیہ کیسر۔ عالیہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیونکہ چاند رات پہ یہ ہوتا ہے کہ عید کی تیاریاں ایک دم سے خواتین جو ہے وہ گہما گہمی ہمیں نظر آتی ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ میری تو مہندی مس ہوگی اور میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی بھی مہندی مس ہوگی، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کیا ہمارے ساتھ آج کون کون موجود ہے اور کس طرح سے ہم اپنے ناظرین کو جو ہے ہمارے درمیان میں جو شائننگ سٹارز موجود ہیں، سنگر بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جو ہے میک اپ آرٹسٹ بھی ارینج کیا، تو تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو بتائیں کہ کون کون ہمارے ساتھ ہیں۔ ویسے تو بہت سی مہمان شخصیت ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس وقت، آپ سبھی کو عید بہت مبارک، عید کا چاند بہت مبارک، اور ان لوگوں کو بہت مبارک جنہوں نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اور پھر یقیناً یہ خوشیاں ان کے لیے حقیقی معنوں میں بڑھ بھی جاتی ہیں۔ کنزہ، آپ کو بھی آج کا دن بہت بہت مبارک ہو، اور جیسے آپ نے کہا مہندی کے حوالے سے یقیناً خواتین اب روزوں کی رمضان المبارک میں خواتین جو ہیں وہ عمومی طور پر کچن سے منسوب کر دی جاتی ہیں، لیکن چاند رات سے عید اور پھر آنورڈ خواتین کا دن مانا جاتا ہے۔ چوڑیاں، مہندی، کلرز، تیاریاں، زیورات، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آتی ہیں۔ آخری عشرے سے اگر ہم دیکھیں تو تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں اور بازاروں کا رخ جو ہے ہمارے لوگ کر لیتے ہیں، اور عورتوں کے حوالے سے اگر دیکھیں تو مہندی برانڈ سے پھر کپڑے لینا، پھر جیولری، میک اپ، سیم میک اپ بھی چاہیے، بال بھی ویسے ہی بنانے ہیں، پھر بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ عالیہ دیکھیں کچن میں بھی عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے عید پہ۔ اگر ہم دیکھیں کھانے کے پکوان جو عید کے پکوان ہوتے ہیں، اسپیشلی میٹھا بنتا ہے، پھر ریلیٹیوز کی دعوتیں شروع ہو جاتی ہے، فرینڈس کی دعوتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی خواتین کی مصروفیات بڑی بڑھ جاتی ہیں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، ظاہر ہے کہ ہم تعارف بھی کروائیں گے اپنے سب لوگوں کا۔ پہلے میں آپ کی پچھلی بات کا جواب دے دوں کہ مہندی 3 دن ہے ہمارے پاس، آرام سے لگائیں گے گھر جا کے، اور اچھی خوبصورت سی مہندی کے جو ڈیزائنز ہیں وہ بھی ہم شیئر کریں گے پھر بعد میں اپنی باقی پروگرامز میں اپنے ناظرین کے ساتھ۔ اب بات کر لیتے ہیں مہمانوں کی۔ جیسے آپ نے کہا کچھ شائننگ سٹارز ہمارے ساتھ ہوں گے، اسی طریقے سے ہمارے دیگر جو بچے ہیں مختلف اسکول سے تعلق رکھنے والے وہ بھی آ جائیں گے، کیونکہ بچوں کے بغیر عید مکمل نہیں ہوتی، اور پھر مختلف واک آف لائف سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اوور آل اگر بات کرتے چلیں، آج کچھ میوزک بھی بڑا خاص آپ لوگوں کے لیے رہے گا، جس میں عید کی خوشیوں میں ظاہر ہے اگر میوزک شامل نہ ہو تو بڑی انکمپلیٹ سی لگتی ہیں، تو اس کو بھی ہم آج کے اس پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ شیر خورمے کی بھی باتیں ہوں گی، کھانے پینے کی بہت سی باتیں ہوں گی، کیونکہ رمضان میں روزے رکھے سارا دن باتیں نہیں کی ہم نے کھانے کی، تو آج وہ بھی باتیں ہوں گی۔ اور بالکل ہمارے ساتھ شائننگ سٹارز موجود ہیں، تو میرے خیال سے تھوڑا سا بتا دیں کہ اس وقت جو لوگ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے، لیکن اس وقت ان کو نا مہندی لگانے کا سلسلہ جاری ہے، ویسے بعد میں ہم بھی لگوا سکتے ہیں، ہے نا؟ آئی تھنک یہ اچھا آئیڈیا، کیونکہ آپ نے جو ہے مہندی آرٹسٹ ارینج کیے، تو اس سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ ہاں جی، ظاہر ہے کہ یہ ہماری پروگرام کا ایک حصہ ہے، تو یقیناً ہم یہ مہندی بھی دکھاتے ہیں۔ بچے اس وقت جو ہیں وہ مہندی لگا رہے ہیں لائیو ہمارے سیٹ پر، اور مہندی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جی چاند رات تو کیا آخری روزے سے ہی تقریباً اس سلسلے کو شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم آپ کو مہندی کا ڈیزائن دکھاتے ہیں جب تک ہم آپ واپس بیٹھتے ہیں، اور باقی جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا تعارف کرواتے ہیں، اور دیکھیں گے کہ آج ہمیں کس کس نے جوائن کیا ہے، ہمارے آج کے اس پروگرام میں کیا کیا سلسلہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں افشاں تحسین باجوہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ بہت سے ایسے اعزازات ہیں جو ان کی طرف جاتے ہیں، بہت سے نیشنل ایسے باڈیز ہیں جن کا وہ حصہ رہی ہیں، بہت انٹرنیشنل لیول پر انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے۔ نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ کی ایکس چیئر پرسن بھی ہیں۔ سو بچوں کے اس پورے پروگرام میں ہمیشہ بڑی پیش بھی ہوتی ہیں، رائٹس کے لیے بھی بڑی فائٹ کی ہے انہوں نے، اور آج بڑی مختلف بھی ہمیں دکھ رہی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، اور آج پاکستان اور پاکستان سے ہٹ کے تمام دنیا میں جو مسلمان ہیں ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اور آج جو آپ نے اتنے خوبصورت بچوں کو بلایا ہے نا، اس سے تو عید کا جو مزہ ہے دوبارہ ہو گیا، دوبارہ ہو رہا ہے۔ اچھا عالیہ، ایک اور بات، افشان سے ہماری جیسے بھی بات ہو رہی ہے بیک سٹیج، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے جو ڈریس پہنا ہوا ہے انہوں نے خود ڈیزائن کیا، تو ہم ان سے آئیڈیاز بھی لیں گے تاکہ عید کے 2nd اور 3rd ڈے پہ ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں ان کے آئیڈیاز، اور ہے بھی بہت خوبصورت۔ اس پر ہم بات کریں گے کہ کب کتنا وقت لگا اس پہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے علی زیب صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، نیشنل انٹرنیشنلی ایک سنگر کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں، ایک آرٹسٹ کے طور پہ بھی، ایک فنکار کے حیثیت سے بھی اپنا لوہا منوا چکے ہیں، تو ایک پرسنالٹی جسے ورسٹائل پرسنالٹی کہتے ہیں، بہت اسپیکٹس ہیں ان کی پرسنالٹیز کے،
اور ایک جو بہت اہم ان کو جاتا ہے اعزاز، اور وہ یہ ہے کہ عمر شریف کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت بڑا نام ہے پاکستان فلم انڈسٹری کا، شوبیز انڈسٹری کا، پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اپنے آپ کو. باقاعدہ طور پر ان کے 4 شاگرد جو ہیں وہ دنیا بھر میں جانے جاتے ہیں، جن میں سرد پار سے بھی 2 لوگ شامل ہیں، امیتابھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، گووندا ہیں، اور پھر جانی لیور، اور پھر یہاں بات کرتے چلیں تو یہ اعزاز جاتا ہے علی زیب کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، جیتی رہیں اور آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. آپ سے ہم بہت سے سانگ بھی سنیں گے، بات چیت کا سلسلہ بھی آپ سے جاری رہے گا. اب ہم واپس چلتے ہیں اس طرف. ایک کارنر پہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ثنا صاحبہ موجود ہیں، جو کہ ایک بیوٹیشین بھی ہیں، سیلیبریٹی میک اپ آرٹسٹ بھی ہیں. ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو کیا کرنے جا رہی ہیں. اور کیونکہ ظاہر ہے کل کا جو دن ہے، یعنی عید کا پہلا، پھر دوسرا، تیسرا دن جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہم نے تیار ہونا ہوتا ہے، اور روزوں میں بالکل صحیح پوچھیں تو میک اپ کرنے کی یا تیاریوں کی اتنی نہیں ملتا مہلت. تو السلام علیکم ثنا، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور ثنا ہمیں ایک دیسی ٹوٹکا بھی بتائیں گی تاکہ اگلے دن کے لیے ہمارے یہ تو گلو ہے جو رمضان میں کام کر کے کچن میں چلا گیا. میک اپ کا ایک حصہ ہے جو کہ آج ہم جو ہے ڈیمو دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسکشن بھی کریں گے کہ کون سی اسکن پہ کیا چیز جو ہے وہ میک اپ کی سیٹ ہوگی. سو آپ ہمیں براہ راست دکھائیں گے کہ میک اپ کیسے کرنا چاہیے. ویری گڈ، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، وہ بھی ہم سیکھیں گے. سو اوور آل جو ہے وہ آج کا یہ پروگرام رہے گا. اب بچے ہیں ہمارے پاس کنزا، ان سے ذرا بات چیت کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بچے جو ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں روزے رکھنے کے بعد، اسکول جانے کے بعد، روزوں میں، اور یہ تمام چیزیں ہونے کے بعد. بچوں کے پاس کیا مائک ہے؟ ہمارے بچوں کے پاس کسی پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بچوں میں سے یہ 8 ہی بچے؟ نہیں، بہت سے بچے ہیں. ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے. جی، ہال میں کافی بچے ہیں، ہم ایکسچینج کرتے رہیں گے. سیگمنٹ ہے اور ہم ان میں ایکسچینج کریں گے بچوں کو، اور سب سے بات چیت کریں گے. اور شائننگ سٹارز بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں دوسرے بچوں نے بھی جوائن کیا ہے. ہاں جی بالکل. اگر مائک ہمارے بچوں تک پہنچا دیا جائے تو تاکہ ہم ان سے تھوڑی سی بات چیت کریں. عالیہ بالکل. اور اچھا، میں یہ دیکھ رہی ہوں عالیہ کہ ہمارے جو شائننگ سٹارز ہیں یہاں پہ، انہوں نے تھوڑا کلر کمبینیشن بھی وائٹ اور بلو کیا ہوا ہے، تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کمبینیشن انہوں نے اسپیسیفکلی کیوں کیا ہے. بالکل. اس پہ بات کرنے سے پہلے افشاں باجوہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عید ظاہر رمضان المبارک کے روزے رکھے جاتے ہیں اور بڑی عبادات کی جاتی ہیں، پھر ایک اچانک سے چینج آتا ہے بینگ اے ویمن، کیونکہ خواتین بیچاری رمضان المبارک بھی کھانے سے منسلک ہوتا ہے، اور عید پہ بھی صبح سے شیر خورما، فیرنی، تمام ڈشز بنانے کے بعد کئی طرح کی چاٹ، پھر کہیں جا کے ان کو تیار ہونے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ بھائی میری بھی بالکل ایسی ہوتی ہے، اور میں شاید عید بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں، کیونکہ ہاؤس وائف تو ظاہر ہے چاہے آپ کتنا بھی ورکنگ لیڈی ہوں، جتنی مرضی جاب کر لیں، ہاؤس وائف والا جو ٹیگ ہے نا وہ آپ سے نہیں اتر سکتا. تو میرے لیے یہ روٹین سے ہٹ کے ہوتا ہے. میں بہت بہت انجوائے کرتی ہوں. بہت رمضان کے دنوں سے ہی میں تیاریاں شروع کر دیتی ہوں کہ کب وہ دن آئے گا، تھوڑے سے ہٹ کے کپڑے پہنیں گے، میک اپ کریں گے، خاص کر ریلیٹیوز کے ساتھ ملیں گے، گیٹ ٹوگیدرز ہوں گے، کھانے ہوں گے، ہلا گلا ہوگا. تو میرے لیے تو یہ بہت بہت ہی ایک لانگ اویٹڈ مومنٹ ہوتا ہے، اور میں اس کو بہت انجوائے کرتی ہوں. اور بالکل خواتین عید والے دن بھی بہت آکوپائڈ رہتی ہیں. لیکن میں تھوڑا سا اندر لائٹر نوٹ کے بتاؤں کہ مارکیٹ میں آج کل ذرا ہسبینڈ اچھے آ رہے ہیں. ینگ جنریشنز ہیں، ینگ ہسبینڈز ہیں، وہ پوری طرح سے اپنی بیگموں کے قابو میں، اور وہ ان سے پورا کام لیتی ہیں. تو آج کل ذرا نا وہ جینڈر کے حوالے سے انہوں نے جو ورک ڈویژن ہے نا اس میں بڑا جسٹس کیا ہوا ہے. تو بڑی اسمارٹ ہو گئی ہے آج کل کی ہماری جو خواتین ہیں، بڑی اسمارٹ ہو گئی ہیں. اور جو آج کل لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں کہ کیسے ورک ہارڈر دین ورک اسمارٹر، اور اس طرح کو خاص کر اپنے جو ہیلتھ کانشیس جو تھوڑے ٹوٹکے ہیں، تو میرے خیال سے اب ذرا زندگی پہلے سے آسان ہونا شروع ہو گئی ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. علی زیب سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ خواتین کی عید تو ایک اسپیسیفک قسم کی عید ہوتی ہے، ایک مخصوص طرز پہ سوچا جاتا ہے. مرد حضرات کے لیے عید کتنی الگ ہوتی ہے؟ کیونکہ کوکنگ تو ویسے جیسے میم نے کہا کہ اب تھوڑا سا رجحان ہے، لیکن عید کے صبح میں نے پھر بھی کسی کو کچن میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا تیار ہونے کے بعد شیر خورما پکا رہے ہوں. تو آپ بتائیے آپ کی کیا روٹین رہتی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ مرد کے لیے عید زیادہ بھاری ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ATM بھی جانا پڑتا ہے، بینک بھی جانا پڑتا ہے. سارے کا سارا برڈن جو ہے تو بیچارے مرد پہ ہوتا ہے. یہ جو خواتین اتنی لش لش کر رہی ہیں افشاں صاحبہ کو دیکھیں ماشاءاللہ، یہ جو چمک ہے نا، یہ ساری اس شوہر کی وجہ سے جو دن رات محنت کرتا ہے. اور رہی بات کوکنگ کی، تو میں الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پہ، مجھے بالکل گلٹ نہیں ہوتا. میں اولڈ ہاؤس کا بھی کھانا خود ہی بناتا ہوں بعض دفعہ اگر کوک بھاگ جائے. اچھا، اولڈ ہاؤس کے حوالے سے پہلے بتائیے گا، پھر اس کے کھانے پہ بات کرتے ہیں. ایسا ہے کہ آج سے 15 سال پہلے
میں ایک شو کر کے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک 2 پیس سوٹ میں بڑی اچھی پرسنالٹی والے بزرگ کو یہ اسلام آباد ہائی وے پہ دیکھا. ایک دن دیکھا, دوسرے دن دیکھا, تیسرے دن ان کا سوٹ بھی خراب ہو چکا تھا, مچھروں سے فیس بھرا ہوا تھا. تو میں نے کہا بابا جی آپ گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو انہوں نے ان شارٹ انہوں نے ہسٹری بتائی کہ میں مسز کے مرنے کے بعد اپنے بچے سے بہت پیار کرتا تھا, اس نے لو میرج کی, میں نے فوراً کرا دی. انہوں نے کہا کہ یہ پلازا اور گھر لڑکی کے نام کریں گے تو ہم رشتہ دیں گے, تو ہم نے دے دیا. ابھی پہلا بیبی ہوا تو اس کے فوراً بعد پتا چلا کہ لڑکی جو ہے اس نے صرف جائیداد کے لیے کی تھی. پھر میرے بیٹے کو ایک حادثاتی طور پہ مار دیا گیا اور مجھے اب اس نے گھر سے نکال دیا. تو میرا کوئی گھر نہیں ہے. میں انہیں لے کے اپنے گھر گیا, اپنے گھر سے ڈانٹ پیٹی. ابو امی اس وقت حیات تھے, انہوں نے کہا پتہ نہیں ٹیررسٹ ہے کون ہے, اٹھا کے آپ لے آئے ہو. میں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ایک کمرہ سا لے کے میں ان کے ساتھ رہنے لگا. اور اب الحمدللہ میرے پاس 72 پیپلز ہیں جن میں سے 22 خواتین ہیں. تو اولڈ ہوم الحمدللہ. اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے, شکر ہے اللہ پاک کا کہ یہ کام اگر اللہ پاک مجھ سے نہ لیتے تو کسی اور سے لیتے. بہت بہت پیاری بات ہے. ایک طرف تو دیکھیں آپ کامیڈین ہیں, بہت اچھے آرٹسٹ ہیں, پھر بہت ہی اچھے سنگر ہیں, کیونکہ ابھی ہم آپ کو سنگنگ کی طرف بھی لے کر آئیں گے. اس طرف چلتے ہیں, آپ ان سے بہت سی چیزیں مجھ سے پوچھ رہی تھیں, اب آپ ثنا صاحبہ سے پوچھ سکتی ہیں, وہ موجود ہیں یہاں پر. اور یہاں ثنا نے جو ہے وہ آئی تھنک بیس آپ ابھی لگا رہی ہیں, جی تو تھوڑا سا ہماری جو آپ کو خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو بتا دیں کہ کس طرح کی عید کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو کس طرح کی جو فاؤنڈیشن ہے یوز کرنی چاہیے, لائٹ اور کلر کمبینیشن کے ساتھ, اسپیشلی اگر ڈارک کلرز پہن رہے ہیں تو اس کے ساتھ لائٹ آپ کی شیڈ ہونا چاہیے یا ڈارک ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. عید کے حوالے سے دیکھیں, اگر تو بیس کی ہم بات کرتے ہیں تو اپنے کمپلیکشن کے ساتھ آپ 1 سے 2 ٹون جو ہے وہ آپ لائٹ کر سکتے ہیں, لائٹر اس پہ جائیں گے. اور جو ہے جو آئی شیڈ وغیرہ ہے اور بلش آن ہے وہ بڑا اچھا فریش ڈے کا اگر ہے تو پنک یا پیچ ٹون میں آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, اب ان کی اسکن جو ہے وہ آلریڈی بہت فیئر ہے, تو اس کو اگر ہم بہت زیادہ فیئر میں لے کر جائیں گے تو وہ بہت زیادہ پپٹ لک دے گی نا. تو اس کو ہم ان کی پیگمنٹ بھی بہت زیادہ ان کی اسکن پہ, تو اس کو پہلے ہم نے کنسیل کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کی پیگمنٹ کو ہم نے کنسیل کیے, دین پھر اس کے ساتھ ہم نے بیس اور فاؤنڈیشن کو مکس کر کے تو ہم نے. اچھا, آپ نے کوئی پرائمر وغیرہ بھی لگایا کیونکہ کہتے ہیں کہ اسکن جی بالکل فاؤنڈیشن اپنا, تو پرائمر کا تھوڑا بتا دیں کہ کیونکہ اسکن ٹائپس کو اگر آپ دیکھیں تو آئلی اسکن بھی ہوتی ہے, ڈرائی ہر اسکن کے لیے یہ پرائمر جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اوپن پورز یا آپ کی اگر پگمنٹڈ اسکن ہے تو اس پہ ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کنسیلر کریں, آپ کنسیل کریں اپنی اسکن کے اکارڈنگ, اس کے بعد آپ بیس کو کریں, فاؤنڈیشن کو کریں, اور آپ اسکن کے ساتھ جو ہے وہ میچ کریں. خواتین جو ہیں وہ 30ویں 29ویں روزے تک جو ہے وہ کچن میں ہی رہتی ہیں, اس کے بعد پھر فوراً سیلون کا رخ بھی کیا جاتا ہے. تو گھر کے اندر کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم بہتر لگ سکیں اس میں, اور اب جو عید کا دن ہے خاص طور پر اس پہ تیاری کرتے ہوئے کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں اب عموماً جو ہے وہ فیمیل کو بہت زیادہ ایک تو شام ہوتا ہے اور ہر گھر میں میک اپ موجود ہوتا ہے, اور جو ہے سیلون کی طرف آپ جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, تو آپ نا اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ بیس کو اپلائی کریں اور جو ہے لائٹ ٹون میں اس کو لے کر جائیں, تو بڑا اچھا ایک سیٹل سا آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کو مکس کرنے کے لیے بھی عالیہ اگر ہم دیکھیں تو آج کل ویسے نا یوٹیوب پہ بھی بڑے ٹیوٹوریلز لگے ہوتے ہیں میک اپ, تو میرے خیال سے اگر کسی کو میک اپ نہیں بھی آتا تو آج کل سوشل میڈیا سے ویسے میں نے ٹرائی کیے ہیں, میں بہت بھیانک لگ رہی تھی, مجھے بالکل نہیں پریکٹس کی بہت ضرورت ہے نا, ڈیلی بیسس پہ آپ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, اس میں ایک ثنا آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایک بڑا آج کل ایک ہیک وائرل ہوا ہوا ہے, اس میں وہ پانی کے اندر فاؤنڈیشن ڈال کے, تو ڈز اٹ ورک ایکچولی؟ وہ ڈال کے تو آپ لگائیں, کیونکہ اس میں فاؤنڈیشن بہت زیادہ یوز ہو جاتا ہے, پھر آپ کا تو ویسٹ نہیں ہو جاتا؟ نہیں, ویسٹ نہیں ہوتا, وہ جتنا آپ کو چاہیے ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی لیئر آ جاتی ہے, آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ایزیلی, بڑا اسموتھ اس کی ایک لیئر بن جاتی ہے. اچھا, ہم آپ کی طرف پھر واپس آئیں گے, ہم ذرا بچوں سے بات کر لیں, آپ اپنی بیس مکمل کریں, تو پھر ہم آپ کے آئی میک اپ کس طرح کا ہونا چاہیے, آئی شیڈوز کس طرح کے یوز ہونا چاہیے, ان پہ ہم بات کریں گے. اب ذرا ہم بچوں کی طرف آ جاتے ہیں. مائک کس کے پاس ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ علیزے. آپ کیا کرتی ہیں؟ اسکول کرتی ہیں. اسکول پڑھتی ہیں.
علیزے آپ بتائیں کہ آپ عید کیسے مناتے ہو، کیا ہوتا ہے، کزنس کے ساتھ مل جل کے یا فرینڈس کے گھر جاتے ہو؟ اور اسپیشلی یہ بتاؤ کہ عید پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اسپیشل ڈش ہوتی ہے جو بچے کہتے ہیں کہ ماما سے کہ امی یہ ضرور بنانا، جیسے مجھے شیر خورما بڑا پسند ہے تو میں تو اپنی ماما سے اسپیشلی آپ فرمائش لائی کرتی ہیں ہوں ہمارے لیے شیر خورما؟ نہیں، لیکن آبویسلی شیر ہمارا خوار لے دوسرا کے دن آئے بھی بہت سارے۔ اب ہم اتنے سارے شیر خوار. تو آپ بتائیں کہ آپ کو کون سی ڈش پسند ہے عید کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ بریانی پسند. بریانی. واہ. اچھا بریانی سب کی طے والی. پسند ہمیں ہے. بھی بڑی پسند. بریانی تو ضرور بنتی ہے ہر گھر میں عید پہ. تو علیزہ عیدی کتنی جمع ہو جاتی ہے؟ 6 to 7,000. واو 6 6 to to 7 ہم سے تو امیر علیزے ہی ہیں. علیزے امیر ہیں. آپ اپنے گھر کا پتہ دے کے جائیے گا، ہم بھی آئیں گے شیئر کریں گے. یا آپ عیدی لینے کے بعد کہاں سے گزریں گی ہمیں یہ یہ بھی بتا پتہ دیجیے۔ چلنا چاہیے. اچھا علیزہ آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ؟ ان کا کیا نام ہے؟ نیاب. نیاب آپ کا نام ہے. نیاب آپ اسکول جاتی ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 5 میں. آپ کو عید پہ کیا پسند ہے کھانا؟ بریانی. آپ کو بھی بریانی پسند ہے؟ آپ دونوں بہنیں؟ یہ گھر سے طے کر کے آئی ہیں۔ نہیں تو آپ اپنے گھر بریانی کھاتی ہیں، وہ اپنے گھر کھاتی ہیں؟ جی. فرینڈس ہیں آپ دونوں؟ جی. اچھا تو آپ کی عیدی کتنی ہوتی ہے؟ 5,000. 5. بچے تو لکھی بہت ہوئی ہے اس دفعہ مہنگائی ہوگی، بچے زیادہ ہوگی۔ نہیں، اس دفعہ کم بھی ہو سکتی ہے. ہاں، اس دفعہ مہنگائی کی جتنی وجہ سے۔ مہنگائی ہوئی ہے بڑے آ کے کہہ سکتے ہیں یہ لیں 100 روپے. ویسے ہمیں تو اتنی ملا کرتی تھی. بہت کم ہمیں ملتی بہت تھی. کم آپ تو ملی بچے ہیں. اب ہمیں بہت عیدیاں لیتے بڑوں ہیں. کو بھی احتجاج کرنا چاہیے میرا خیال ہاں، ہے. بالکل، بالکل. افشان صاحبہ ہاں، یہ تو بالکل. زیادتی ہے ہمارے ساتھ. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ فجر. فجر. اچھا واہ. بہت پیارا نام ہے. ماشاءاللہ یہ واحد فجر ہے جو عشاء تک بیٹھی ہوئی۔ دیکھیں یہ تو فجر ہیں، اب یہ رہیں گی، نام اس کا کتنا اثر تو خوبصورت جی ہے۔ بہت خوبصورت نام ہے. اور فجر نے ماشاءاللہ اتنا پیارا ڈریس پہنا ہے، فراک آپ کا نے کلر، اور فجر نے اور ہماری matching ٹویننگ کی ہو گئی ہے ویسے۔ فجر آپ بتائیں آپ عید کیسے مناتی ہیں؟ کیا کیا کرتی ہو؟ ماما کی ہیلپ بھی کرتی ہو کچن میں یا نہیں بس بیٹھ کے کارٹونز دیکھنے ہوتے ہیں اور عیدی جمع کرنی ہوتی ہے؟ کرتی ہوں ماما کے ساتھ. اچھا ویری نائس. کیا کس چیز میں، کس کام میں آپ ماما کی ہیلپ کرتے ہو عید کے دن؟ گیسٹ کے لیے مطلب وہ لے کے ٹرے لے کے جانا. لے کے ہاں جاتی ہوں. ٹھیک ہے. کبھی اچھا برتن ٹرے میں توڑے؟ کچھ ہوتا نہیں ہے، خالی ٹرے لے کے جاتی ہے. اس میں جوس لے کے جاتی. جوس لے کے جاتی ہے. فجر آپ کے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ مغرب۔ غنیہ. غنیہ. غنیہ آپ کا سب سے پہلے تو نام کا مطلب مجھے کتنے بتائیں. پیارے پیارے غنیہ نام آپ کے ہیں۔ نام کا مطلب کیا ہے؟ الگ الگ سے نام ہے. دولت مند. دولت مند. آج ہمارے ساتھ سارے دولت مند موجود ہیں. پوچھیں کتنی دولت جمع ہو جاتی ہے؟ ہاں تو یہ سوال تو آپ سے بنتا ہے، کتنی عیدی جمع ہوتی ہے؟ 6 to 7,000. 6. امیر بچے ہیں واو، بھائی. یہ تو بہت امیر بچے اچھا ہیں. تو ان کو ہمیں بھی عیدی دینی، ہمیں بھی آپ آپ لوگ سارے بھی عیدی پھر دو پھر. عید کے بعد نا مل آپ کے ہم انہیں سے عیدی میں جائیے تسلی گا. دے دے۔ اچھا غنیہ آپ بتاؤ کہ آپ کا کیا ہوتا ہے عید کا سسٹم؟ دوست وغیرہ ریلیٹیوز آتے ہیں یا آپ لوگ جاتے ہیں، کس طریقے سے؟ کبھی ہم آتے ہیں، کبھی ہمارے گھر آتے ہیں ریلیٹیوز، اور کبھی ہم جاتے ہیں. اچھا غنیہ ایک ہمارے بچپن میں عالیہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ نا کارڈز بناتے تھے عید کے نا، وہ اب آئی تھنک وہ ٹرینڈ ختم ہو گیا. تو آپ لوگ وہ جیسے ڈبے میں ڈبہ، ڈبے میں کیک، میری سہیلی لاکھوں میں ایک، تو وہ اس طرح کے لکھ کے تو عید کارڈز بناتے ہیں آپ لوگ دوست آپس میں، دوستوں کو بھیجنا؟ آج کل تو واٹس ایپ پہ میسج کر دیتے ہاں ہیں۔ عید مبارک، اور وہ خیر مبارک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کارڈ بناتی ہیں؟ کبھی کارڈ بناتی ہوں، کبھی واٹس ایپ پہ میسج. اچھا سمپل بات جی. بڑے بھنک اچھے کے اور سارے رنگ کلرز نا؟ بڑے مزے کے لگ رہے ہیں. السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ وعلیکم السلام، میرا نام فلک ہے. اچھا فلک، فجر، غنیہ، واہ. نایاب، کلر بھی اس نے علیزے، فلک کا ہی پہنا ہوا ہے۔ اور الگ الگ سے بالکل نام ہے. فلک اسکول جاتی ہو؟ یس. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ 4 میں. 4 میں. اب تو بڑی ہو گئی ہو. میں تو 3 کلاس میں ہوں. اچھا تو آپ کو عید پہ کیا اچھا لگتا ہے؟ جو عیدی دے وہ اچھا لگتا ہے۔ نہیں آپ کا تھوڑا پوچھ رہے ہیں، بچوں کا پوچھ رہے ہیں، آپ کو تو وہی اچھے لگیں گے. نہیں، جیسے کوئی میٹھی چیز اچھی لگتی ہے، نمکین اچھی لگتی ہے، کیک اچھا لگتا ہے، چاکلیٹس اچھی لگتی ہیں. میٹھی چیز اچھی. میٹھی چیز میں کیا اچھا لگتا ہے؟ آپ تو مجھے خود بھی میٹھی میٹھی سی لگ رہی ہو، اتنی پیاری. میٹھے میں کیا اچھا لگتا ہے؟ مٹھائی اچھی لگتی ہے، کیک یا چاکلیٹس اچھی لگتی ہیں؟ کیک. اچھا کون سا والا کیک؟ چاکلیٹ کیک، وینیلا کیک؟ چاکلیٹ. اچھا ہمیں بھی چاکلیٹ کیک بہت پسند ہے. اچھا آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ عید پہ کیسے تیار، کون آپ کو تیار کرتا ہے؟ آپ خود تیار ہوتے ہو؟ بال اپنے کون آپ کے کون بناتا ہے؟ میری بڑی بہن بناتی. بڑی بہن. واو اچھے بناتی ہیں. ابھی تو آپ نے اتنا پیارا اسکارف لیا، بھائی یہ کس نے اڑایا آپ کو؟ خود لی. خود لیا ہے. ویری گڈ. واہ آپ کے بھائی، ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے؟
मेरा नाम नायाब है। नायाब, आप मेहंदी लगवा रही हैं? जी अच्छी लग रही है? जी बहुत अच्छी लग रही है। हम भी देखें, अगर हमारे नाजरीन को भी दिखाई जा सके। थोड़ा सा फोकस करके अगर- बहुत ही बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन है, बस 2 उंगलियां बाकी हैं लेकिन जबरदस्त लग रहा है। बहुत प्यारा लग रहा है। ये तो साथ के साथ चलता रहेगा। आपकी तो ईद भाई मेहंदी से शुरू हो चुकी है और आगे भी अच्छी तरह हमसे भी से पहले जाएगी। इन्होंने लगवा ली मेहंदी और हम ऐसे ही रह गए। कोई बात नहीं, हम भी लगवा लेंगे और फिर हम इनको दिखाएंगे कि हमारी भी अच्छा अच्छी आलिया, हमारे साथ मेहंदी Artist आर्टिस्ट मौजूद है, मौजूद उनसे हैं, भी जी। बात कर लेते हैं थोड़ी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। अच्छा, थोड़ा सा आप ये बताएं कि हमारी खवातीन को, अच्छा आजकल वो ट्रेंड चला हुआ है ना, जैसे कि फिंगर्स वाले डिजाइन चले हुए हैं या साइड पे और नेम्स लिख के, या वो चांद बना के तो जो डिजाइन वायरल हुए हैं, तो इस हवाले से बता दें कि किस तरह के डिजाइन, स्पेशली अगर ईस्टर्न लुक है तो उसके साथ किस तरह का मेहंदी का डिजाइन अच्छा लगेगा, और अगर वेस्टर्न है, मैक्सीज अगर आपने पहननी है तो उसके साथ किस तरह के डिजाइन सूट करते हैं? मोस्टली ये होता है कि शादी वगैरह में अगर कहीं जाना है तो लोग फुल भरवा लेते हैं हाथ, स्टार्ट से एंड तक, कोई उन्हें जगह खाली नहीं छोड़नी होती हाथ पे। लोगों को आजकल हाँ। मेहंदी काफ़ी शौक है उन्हें। और नॉर्मल वेयर के लिए अगर कहीं छोटे मोटे फंक्शन में जा रहे हैं या फिर ईद के लिए स्पेशली चांद रात के लिए खास करके लोग आजकल चांद बना रहे हैं, लाइट्स बनवा लेते हैं हाथ पे। हाँ। अच्छा, तो एक हर वक्त था, चीज़- आपका नाम क्या है? सबा सबा। सबा, एक वक्त था एक गोल सा बीच में दायरा बना के और उसके गिर्द ऐसे करके और Dots डाल देते इसके थे। ऊपर जो है वो लगाई जाती थी। टीका तो क्या और- अभी भी, अब मैंने अभी भी देखा बहुत मैं से अभी भी निकाह वही के- लगाती हूँ। निकाह के वो सरमनी आसान में ट्रेंड खुद को रिपीट करता है तो वो अब दोबारा से आ रहे हैं। आ रहा है। अच्छा, ठीक लोग है। काफ़ी कुछ वापस लेकर आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। अब पहले लोग फिर ये होता था कि फुल कर लिया, अब काफ़ी सारे लोग हैं जो कि सिंपल एक टिक्की डलवाई और फिंगर्स फुल करवा ली बस। ठीक है, अब हम उनसे छोटी सी बात कर लें और फिर हम एक म्यूजिकल सी ब्रेक पे जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कश्यप। कश्यफ। कितने प्यारे नाम है आज। आप सब लोगों के पहले तो मैं पूछूंगी नाम किस किस ने रखे हैं, बहुत ही प्यारे हैं। कश्यफ, क्या करती हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 8th क्लास में हूँ। 8th में हो, माशाल्लाह। और रोजे रखे थे? यस। कितने रखे थे? 10। 10। माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ईद पे क्या अच्छा लगता है आपको? ईद पे मुझे मेहंदी लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और चूड़ियाँ पहनना। चूड़ियाँ पहनना और मेहंदी लगाना, वेरी गुड। और खाने में? खाने में सेवइयाँ। सवैयाँ, अच्छी, शुक्र है किसी ने कहा है, मुझे भी अच्छी लगती हैं। ठीक है, आपसे हम बात करते रहेंगे। अब हम अलीज़ेब साहब की तरफ आ जाते हैं और अलीज़ेब साहब से हम म्यूजिक जो है वो उसकी एक फरमाइश करेंगे कि अभी इस वक्त हमें कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे। उसके साथ ही हम ब्रेक पे भी जाएंगे। भुला सानू प्यार दिया, भुला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके, ते हुण साडा जानो बनदा। ओ भुला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके, ते हुण साडा जानो बनदा। चंगे पल्ले हसे, ओ चंगे पल्ले हसे साडी जिंदगी बंजा के, ते हुण साडा जानो बनदा। भुला सानू प्यार दिया नशिया ते लाके, ते हुण साडा जानो बनदा। ईद होवे मेला होवे कोई शादी, ढोला हर वेले ते कसम खुदा दी। ईद होवे मेला होवे कोई शादी, ढोला हर वेले ते कसम खुदा दी। असां तैनू वेखे आए, असां तैनू वेखे आए बड़ा ज़मा के, ते हुण साडा जानो बनदा। भुला
ਭੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਣ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਝੂਠੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਤਬਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਣੂ ਨੋ ਬਣਦਾ ਭੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਣੂ ਨੋ ਬਣਦਾ ਚੰਗੇ ਪੱਲੇ ਹੱਸੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੰਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਣੂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਭੁੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਣੂ